بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، تقسیم کر عطا کی بارش ہوگی۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور خصوصاً پنجاب اور سندھ میں حکومت سازی کا عمل، اس پر آج بات کریں گے۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی بہت ہی محترم ناصر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ صحافی تجزیہ کار علی مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناصر نقوی صاحب، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پنجاب اور سندھ میں آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، اور میجورٹی تو اوبویسلی نظر آ رہی ہے سامنے، لیکن کیسے دیکھتے ہیں سارے حکومت سازی کے عمل کو؟ پھر قومی اسمبلی کے اجلاس کا بھی معاملہ ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 8 فروری کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد اب مینڈیٹ کے مطابق جو حکومتیں بن رہی ہیں۔ دیکھیں، آج کے دور میں سائبر کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لہذا الیکشن کو متنازع بنایا گیا اور خوب بنایا گیا۔ رزلٹ کچھ نہیں نکلا، پروپیگنڈا کیا گیا، رزلٹ نہیں نکلا۔ میں یہ بتاؤں، سائبر اس سے کر رہا ہوں نا، کرائم ہے نہیں ہے جی، تو وہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کہ پارلیمانی ہمارا جو سال ہے شروع ہو رہا ہے، وفاق میں بھی صوبوں میں بھی۔ آج ایک پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہے پنجاب میں، اور لوگ اس پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک تاریخی جدوجہد مسلسل ہے اب اس کی مریم نواز جدوجہد کی۔ کو چھوڑیں، اس اور بات کریں، یہ مخالفت کو نئی نہیں ہے۔ اس مخالفت کو اگر ذرا سا آپ ماضی میں دیکھیں تو محترمہ فاطمہ جناح کی اتنی مخالفت ہوئی تھی، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سے پہلے کی باتیں ہیں یہ تو۔ لیکن اس وقت بھی حضرت مولانا ابو العلا مودودی نے فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی، مفتی محمود صاحب نے فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی، صرف غوث بخش ہزاروی تھے جنہوں نے مطلب مخالفت کی تھی، یعنی علماء کے حوالے سے کرو۔ لیکن آج کریں یہ عورت کی حکمرانی، عورت راج، عورت فلانا، یہ وہ نہیں، ان کے پاس اکثریت ہے، اور جب آپ اکٹھا ایک کو منتخب ہونے کا موقع دیتے ہیں تو اس کو حکمرانی کا بھی موقع دیں۔ واضح اکثریت ان کے پاس۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہاں، بھی وہاں میں ایک بات کہوں، بے نظیر پہ بھی بڑا بے تحاشا ہوا۔ اچھا، بے نظیر سے پھر آگے چلیں گے تو پھر اور بات، میں نے جان کے اسے چھوڑا تھا، اس سے آگے چلیں گے تو بے نظیر پہ جو مخالفت چلی، اسلامی اتحاد نے شروع کی، اسلامی قومی اتحاد نے، تو اس کے کینڈیڈیٹ کون تھے؟ نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب کو نہیں پتا تھا کل میری بیٹی کی باری آئے گی۔ ابھی ویسے ناصر نقوی صاحب بات کریں، مریم نواز صاحبہ کا ذکر اگر کریں تو ایک ان کی بڑی جدوجہد مسلسل ہے۔ 2011-12 میں اگر ہم بات کریں تو ایک پولیٹیکل سٹرگل انہوں نے سٹارٹ کی، اس کے بعد 2013 میں اپنے والد میاں محمد نواز شریف صاحب کی الیکشن کیمپین جو ہے وہ کی، پھر اس کے بعد ضمنی انتخاب، جب الیکشن آیا محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا تو مشکل ترین حالات میں مریم نواز نے وہ الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا اور کامیابی دلوائی۔ پھر جیلوں کی بھی باتیں آپ کے سامنے ہیں، باعتماد کر دیا نا، مریم کو باعتماد کر دیا، اور اس وقت جو موجودہ لیکن ان کی اپنی سٹرگل بھی ہے۔ اپنی سٹرگل نہیں میں کر رہا ہوں نا، جو تجربے اسے ملے، جو مشاہدات اس نے حاصل کیے، اس نے اسے باعتماد کر دیا، اور اس وقت نواز شریف اور شہباز شریف سے اچھی تقریر کرتی ہوں، یعنی آؤٹ سپوکن ہے ہر موضوع پہ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کا اپنا ایک اور شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک، وہ اپنی جگہ، لیکن ان کا اپنا ایک انداز ہے، یعنی یہ پبلک کو لے کے چلتی ہے اور پبلک کو متوجہ بھی کرتی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوگا؟ اب مسئلہ ہوگا انہیں بن جانا ہے، اور واضح اکثریت سے بننا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے اصل کیا ہے۔ اصل ہے گورننس کا، جو انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو باتیں کی ہیں اس کا، عوامی ریلیف کی بات ہے۔ پھر جو اسمبلی کے پہلے اجلاس میں جو گزشتہ روز ہوا کہ فرد عباس نے جا کے گھیرا، رانا شہباز نے جو بدتمیزیاں کی، تو ان کا مقابلہ کس انداز میں کرنا ہے، اس کے لیے کیا بنانا ہے، اور جمہوریت کا پہلا اصول اپنانا ہوگا رواداری اور برداشت کا۔ اکثریت ان کے پاس ہے، اب جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہی لڑائی کرتا ہے، تو دلیل نہ ہونے والے لڑیں گے، اور اپوزیشن بڑی اپوزیشن ہے، لہٰذا ان کے لیے اصل چیز گورننس ہے، گڈ گورننس ہے، عوامی فلاح کے کام ہے، پنجاب کی فلاح کے کام ہے، اور جو معاملات دو بنا گئے، ایک شہباز شریف سپیڈ، ایک محسن سپیڈ، اس سپیڈ سے آگے نکلنا ہوگا انہی محدود وسائل میں رہتے ہوئے، تو یہ کامیاب ہو سکتی ہیں اور ہوں گی، کیونکہ ان کے پیچھے جو ایک سیاسی جدوجہد ہے، ان کے پاس ان کے والد کی جو ہے وہ سرپرستی بھی حاصل ہے، اور وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، پھر ان کے چاچو جو ہیں وہ وفاق میں وزیر اعظم ہوں گے، وہ بھی ایک سپورٹ ملے گی، پھر سب سے بڑا پنجاب، سب سے بڑا حمزہ شہباز بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، ان کے بھائی، ان کے کزن، تو 3 ہے نا۔ دیکھیں،
جو اگر آپ دیکھیں گے ٹارگٹ کیا ہے، ٹارگٹ ہے نواز شریف والا کہ نواز شریف وزیر اعلیٰ رہے تو ان کے حالات کیا تھے، کس انداز میں انہیں سرو کیا. اس کے بعد شہباز شریف کی شہباز اسپیڈ، حمزہ شہباز تو بہت تھوڑا سا عرصے رہے، ان کو تو رہنے نہیں دیا گیا جو بھی تھا سیاسی طور پہ، لیکن چونکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہوا تو ہم لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ جو کام پارلیمنٹ کے اندر سے ہوگا اس کی ہم مخالفت نہیں کریں. اب بھی جو کچھ ہونا چاہیے جس کو اعتراض ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کرے، پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کرے. لیکن امتحانات بہت ہیں مریم نواز کے. پہلا اقتدار ہے، تجربہ، مشاہدہ اور باپ کی سرپرستی اور چچا کا ساتھ اپنی جگہ، ان کی اپنی صلاحیتیں بھی موجود ہیں. لیکن چونکہ اپوزیشن بڑی ہوگی سامنے سنی اتحاد کی، تو وہ معاملات جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جس انداز میں انہیں پہلے 2 اجلاس میں شور مچایا اور شور شرابہ کیا، اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. چند دن کی بات ہے، آگے ہیں نا، دیکھیں سندھ میں کتنا ہنگامے ہوئے، آگے حلف اٹھا لیے سب نے. تو آخر بات وہی ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، پارلیمنٹ میں آؤ جس کے لیے تمہیں منتخب کیا گیا ہے، چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت، پارلیمنٹ میں آگے بات کرو. باہر آپ دھرنا، لڑائی جھگڑا، اب یہ ملک اس کا تحمل نہیں ہو سکتا. جی بالکل ٹھیک. یہ پنجاب کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. خالد قیوم صاحب، سندھ کے بھی کل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ منتخب ہو گئے، آج وہاں پہ بھی وزیر اعلیٰ کا ہو رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں سندھ کی صورتحال؟ دیکھیے کل سندھ کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا ہے، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور اسپیکر نے بھی 111 ووٹ حاصل کیے اور ڈپٹی اسپیکر نے بھی 111 ووٹ حاصل کیے. لیکن اس کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے ایک بڑی اہم جو میں پیش رفت سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں سندھ اسمبلی کے، نوید انتھونی، وہ ان کا تعلق جو ہے وہ منارٹی پارٹی سے ہے، منارٹی سے ہے، کرسچن کمیونٹی سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اقلیتی رکن کو سندھ اسمبلی کا اسپیکر بنا کر پیپلز پارٹی نے ڈپٹی اسپیکر بنا کر ایک بڑا اچھا جو انیشیٹو ہے وہ لیا ہے. اس کا جو ہے نہ صرف پاکستان میں قومی سطح پر 4 صوبوں میں جو ہے ایک مثبت پیغام جائے گا، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک جو ہے پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے اب وہ سامنے آئے گا. آپ جانتے ہیں کہ جب قیام پاکستان کے وقت بھی اسی پنجاب اسمبلی کے جو متحدہ پنجاب تھا اس کی جو اسمبلی تھی، جہاں لاہور میں جو اجلاس ہوا، اس کی صدارت بھی اس وقت کے اسپیکر جو تھے دیوان بہادر ایس پی سنگھا، اب وہ ان کا تعلق بھی منارٹی سے تھا. لیکن قیام پاکستان میں جو کاسٹنگ ووٹ تھا اس وقت وہ دیوان بہادر سنگھا، ایس پی سنگھا نے پاکستان کے حق میں دیا، اور منارٹیز کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ نے بھی ماضی میں جو منارٹیز کے ارکان ہیں، کامران مائیکل ایک ایگزامپل ہے، اس میں ان کو وزیر خزانہ بھی بنایا، پھر وزیر پورٹ اینڈ شپنگ کا منسٹر بھی بنایا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں خلیل طاہر سندھو کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے نون لیگ بھی اس طرح کی، جو پیپلز پارٹی نے ایک ڈپٹی اسپیکر ایک منارٹی کے رکن کو بنا کر ایک اچھی روایت قائم کی ہے، اسی طرح پنجاب اور وفاق کے اندر بھی ایسی ہی روایات جو ہیں وہ ضرور قائم ہوں گی. جی بالکل ٹھیک ہے. علی مسلم صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں سیاسی صورتحال کو؟ عمر صاحب دیکھیں، حکومتیں بن رہی ہیں، حکومتیں بن رہی ہیں، ایک سارا پروسیس جو تھا وہ 8 فروری کو مکمل ہوا، الیکشن ہو گئے، اور اس کے بعد ظاہر حکومت سازی شروع ہونی تھی. اور اس میں بھی وہ پارٹی وہ جہاں سے جیتی ہے وہ کہتی ہے وہاں پہ تو نہیں ہوئی لیکن باقی جگہوں پہ ان کو نظر آ رہا تھا. تو اب کیا ایشو ہے وہاں وہ کہتے ہیں کہ کے پی کے اندر جو رزلٹ آئے ہیں وہ آرگینک ہیں، تو بھائی وہ آرگینک ہیں، تو باقی صوبوں کے اندر جو ہے وہ کیوں آرگینک نہیں؟ کیا سندھ کے اندر آرگینک نہیں؟ وہاں پر اگر میں جیت جاؤں تو پھر پنجاب کے اندر آرگینک نہیں. ہار جاؤں تو پھر آپ غلط. سر انہوں نے رویہ اپنا یہ دیا ہے کہ وہ انتہائی عجیب قسم کی سیاست کرتے ہیں. میں نے تو جب سے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم ہار گئے تو یہ تو دھاندلی ہے، یہ میچ بالکل غلط ہوا ہے، اس میں امپائر نے 2 نمبری کر دی ہے. اگر وہ جیت جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہو گیا ہے. اور پھر ان کے آپ رویے دیکھیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ یہ صرف یہ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائی جو آپ نے کیا تھا آتے ہی گورنمنٹ میں نے وہ چیزیں ہم رپورٹ بھی کرتے تھے کہ اس وقت ان کے جو مشیران تھے، بڑے خاص مشیران، شہباز گل صاحب ہو گئے اور اس طرح کے لوگ،
وہ باقاعدہ کوٹ اقبا جیل میں شہزاد اکبر، وہ شہزاد اکبر ہو گئی، کوٹ اقبا جیل میں جایا کرتے تھے اور جا کے دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ، میاں شہباز شریف کے ساتھ. تو اب آپ یہ انہوں نے تو کوئی اس طرح کا کام کیا ہی نہیں، انہوں نے تو صرف آپ کی ایس او پیز پہ عمل درآمد کروایا ہے. آپ کو اس وقت پتہ نہیں، عقل نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے. آپ صرف باتیں کرتے تھے، مار دھاڑ کرتے تھے اور تنگ کرتے تھے. آپ کو صرف ایس او پیز کے مطابق جیل کے اندر رکھا گیا، آپ پھر بھی چیخے مار رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے یاد ہے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ امریکہ میں جا کے کہتے تھے میں میاں نواز شریف کا وہاں پہ کوئی کام کی بات کریں امریکہ جیسے ملک میں تو وہاں جا کے ایسی اتار دوں، مطلب انتقامی کارروائی کی یہ امریکہ میں بیٹھ کے بھی یہ تھی. اے سی کیسے اتار سکتے تھے؟ اے سی میڈیکل بورڈ نے دیا ہوا تھا، یہ اتروا ہی نہیں سکتے تھے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ ان کے سارا کچھ وہ ایس او پیز کے مطابق کروایا ہوا تھا، تو اس پہ یہ شور مچاتے تھے. بہرحال وہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ، یہ ان کے اپنے رویے ہیں اور جس کو یہ بھگت رہے ہیں. اور اگر ایسے ہی رویے جاری رہے تو اور اس طرح ان کا جو سیاسی کیریئر ہے میرا خیال ہے وہ ختم ہو جائیں گے. آپ کو اگر سیاست میں ہے تو آپ کو لچک رکھنی چاہیے. اب حکومت سازی کا وقت ہے تو اس میں آپ کو خوش دلی سے معاملات کو طے کرنا چاہیے، ان کو حل کرنا چاہیے. جس طرح وہ صدر پاکستان جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی سمری پہ، لیکن ابھی ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بات کر لیں. آج انتخاب ہونے جا رہا ہے، اب سے کچھ دیر کے بعد 11 بجے. عمر صاحب میں اسی پہ آ رہا تھا، وہ بھی پرسوں میرا خیال ہے ملک احد صاحب نے بڑا اچھا وہ مقدمہ لڑا تھا. ملک محمد احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی، ملک احمد صاحب نے بڑا زبردست وہ اپنا مقدمہ لڑا تھا اور اس میں بڑے دلائل کے ساتھ، آئین کے ساتھ وہ ساری بات کر رہے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ لوگ دلیلیں بھی دے کے آپ کو سمجھا رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ اگر ایک سیاسی پارٹی ہیں تو آپ کو سیاسی پارٹی کی طرح بہیو کرنا چاہیے. آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کالا دم جماعتیں کا جس طرح کا رویہ ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ دہشت گردانہ سوچ ہوتی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانا، اپنے مخالفین کو نقصان پہنچانا. تو یہ آپ کا آل راؤنڈر ہونا، آپ کا آل راؤنڈر ہونا اپنی جگہ، لیکن آل راؤنڈر ہر وقت جا رہے ہیں نا، بیٹنگ نہیں کرتا، بیٹنگ نہیں کرتا. سیاسی میدان میں سیاست کی بیٹنگ. تو آج جو ہے وہ پنجاب کی ہسٹری لکھی جا رہی ہے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ آ رہی ہیں. اور مجھے اس میں بڑی امید ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے چونکہ بہت سارے چیلنجز دیکھے ہیں، مریم نواز صاحبہ نے پچھلے 10-15 سال میں وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں جو کسی سیاسی ورکر کے لیے، جو سیاسی لیڈر کے لیے ہوتی ہیں. جیل بھی انہوں نے بھگتی ہے اور کوئی کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں لی، اس وقت انہوں نے منع کر دیا تھا. میں 2013 کے الیکشن میں ان کو ملا تھا، جوہر ٹاؤن میں وہ کمپین کر رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ان کا کیریئر کے لیے وہ سارا کچھ موجود ہے جو کسی بھی لیڈر کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں آج کل سارے لوگ کہ وہ موسٹ نقوی سپیڈ جو ہے اس کو میٹ کرنا پڑے گا، تو میرا خیال ہے اگر کارکردگی کی بنیاد پہ اگر کمپٹیشن، اگر ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں تو وہ مریم نواز صاحبہ کو بھی اس چیلنج کا پتہ ہے. میرا خیال ہے ان کی ٹیم بھی یہ ساری اس پہ کام کر رہی ہوگی اور مریم نواز صاحبہ بھی اس بات پہ ان کو پتہ ہے کہ کام کریں گے تو آئندہ کا الیکشن جو ہے اور لوگ ہمیں لوگوں کی طرف ہم اٹریکٹ کریں گے اور اپنی پارٹی کے کیریئر کو بہتر بنانا ہوگا. تو مجھے بڑی امید ہے کہ مریم نواز صاحبہ اگر گورنمنٹ میں آئیں گی تو ہمارے بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ حل ہوں گے، آپ کے مسائل حل ہوں گے. چونکہ انہوں نے 10-15 سال جدوجہد کی ہے، لوگوں کی باتیں سنی ہیں، جیل کاٹی ہے اور پھر اس پارٹی کو جواب دیا ہے جو ہر وقت سوشل میڈیا پہ لوگوں کو ٹرولنگ کرتی ہے، جن سے ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں آ کھڑے ہوں گے. اور مریم نواز صاحبہ نے وہ ساری چیزیں فیس کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. پروگرام کا بھی سلسلہ جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. اس ڈبے کے اندر نہیں ہے بابا، یہ کہیں اور ہے، لیکن اس مشین کی مدد سے ہم ان سب کو دیکھ سکتے ہیں. آج کی دنیا تو بڑی ترقی کر چکی ہے بھائی. بیٹا جانی، مجھے تو لگتا ہے یہ سب لوگ پاگل ہو گئے. ان سب کو تیرے لڑکی ہونے پہ حیرت نہیں ہو رہی؟ میں آپ لوگ کو کیا نظر آ رہا ہوں؟ ارے بابا، کیا بھوت بنانے والی مشین بنا رہے تھے؟ بس بیٹا میں مہنگائی ہوں، میں بغیر بتایا آتا ہوں. میں بنا قیمت کے پوری فائل آپ کو دے دوں گا. ارے آپ گھر جائیں گے اور فائل لے کر آئیں گے، فائل تو میرے ہاتھ میں. اللہ کے نام پہ دے دے بابا، سیٹ تیرے بچے جی ہیں بابا.
जल्दी से माल समेटो और निकलने वाली करो। वो बच्चों है ना, वो मुझे सोने का सेट देने वाला है, एक बार वो हाथ आ जाए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं बताऊं अभी क्या कर सकता हूँ? अबे खुदा का वास्ता बता दे तू। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वेलकम बैक। नासिर नकवी साहब, आज अब से कुछ देर के बाद 11 बजे पंजाब असम्बली में इलेक्शन होगा वज़ीर आला पंजाब के लिए, और ऑब्वियसली मेजॉरिटी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो नामजद, बल्कि जो इत्तेहादी हैं उम्मीदवार मरीम नवाज़ साहिबा के पास, क्योंकि अभी हमने देखा जो 2 रोज़ कबल इलेक्शन हुए स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, उसमें स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने 224 वोट लिए, जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी जो चन्नर साहब हैं उन्होंने 220 वोट हासिल किए थे। तो अब पंजाब असम्बली में मेजॉरिटी है और मरीम नवाज साहिबा जो है वो सीएम हो जाएंगी। क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं पंजाब में? देखिए चैलेंजेस वही हैं, जानती है मरीम, इसलिए कि जैसे कि आप लोग खुद बता रहे हैं, कह रहे हैं, बार बार तज़किरा हो रहा है कि उनकी सियासी जद्दोजहद और उनकी मुश्किलात का सामना, फिर कैद बंद की सोबतें, फिर मुकदमात, ये सारी चीज़ें उनके सामने हैं। तो अब उन्हें पता है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। अब पंजाब में चैलेंजेस की खुसूसन बात तो की जाए जो उन्होंने पार्लिमानी पार्टी में जो एक बड़ा सा प्रोग्राम दे दिया जिसमें IT यूनिवर्सिटियों की बात की कि 5 शहरों में आज के दौर में जदीद दौर की जो सहूलियात होती हैं वो किसके लिए होती हैं? वो लोगों की सहूलियात के लिए होती हैं। लेकिन अगर उसे गलत इस्तेमाल किया जाए, यानी एक बदतमीज़ ब्रिगेड बना के उससे फ़ायदा उठाया जाए, रियासत को नुकसान पहुँचाया जाए, ये तो उसका, जैसे मैंने कहा ना कि वो साइबर का ढूंढ रहे हैं और उन्हें ढूंढ लिया है कि एक साइबर का आर्मी बना रहे हैं और उसके लिए 5 लाख के 7 लाख जो है नौजवानों को तैयार करेंगे। तो वो यही मतलब है कि IT में जहाँ और IT के जरिए देखिए बेहतरीन बाइज्जत रोजगार कमा सकते हैं। असल इनकलाब जो है ना वो IT के जरिए, और दौर भी अब IT हाँ IT का दौर है। IT के जरिए असल इनकलाब आएगा और वो खाली एक शोबे में नहीं आएगा, तमाम शोबों में। अब आप ये सोचें कि आज के दौर में कभी कोई सोच सकता था घर बैठे बैठे वो उन्होंने टैक्सी मंगा ली, मोटरसाइकिल पे मंगा लिया, बाइका आ गया, हो गया, खाना मंगा लिया, फलाना कर लिया, ये सब कुछ वही कुछ है ना। तो इससे आगे बढ़े, अभी तक सिर्फ उसमें खेल कूद लगा हुआ है, उससे आगे निकले। अब तो लोग उससे इसी के जरिए सारा प्रोसेस जिंदगी, जब वो कह रही है मरियम कि 5 शहरों में 5 साल में बड़ी यूनिवर्सिटी IT बनाएंगे, IT शहर में, और नौजवानों को कर्जे देंगे और बिला सूद कर्जे देंगे, फिर वो बाकी बात करें, गलियों की बात करें, फिर एक और बड़ी बात सेहत के हवाले से, एक और सेहत के हवाले तो सारे कर रहे हैं। मोहसिन साहब ने भी की, वो अपना शहबाज साहब ने भी की, इनके दौर में होता रहा काम। लेकिन जो उन्होंने एक और बात की, उनके जितने मेरे हल्के हैं ये सब इनको मैं जिला बतौर, ये बहुत खूबसूरत बात की, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। ये हालांकि इस पे भी इतराज हो रहा है, तनकीद हो रही है कि ये काम तो बल्दियाती इदारों का है, ये फलाना है बल्दा, लेकिन बल्दियाती जब भी आप काम करते हैं तनकीद तभी होती है। जब बल्दियाती इदारे आएंगे जब की बात है। इस वक्त उनका ये कहना कि मकसद ये है कि मुझे ये भी पता है कि सड़कें कहाँ हैं, सीवरेज कहाँ है, गंदा पानी कहाँ है, साफ पानी कहाँ है, ये सारी मामलात को वो जानती हैं। लिहाजा मुश्किलात है, इसलिए कुछ वसाइल का मसला है। चैलेंजेस होंगे, हाँ बिल्कुल चैलेंजेस है, क्यों नहीं होंगे, चैलेंजेस होंगे। और सियासत में होते हैं चैलेंजेस, और जब आप किसी बड़ी सीट पे बैठते हैं तो फिर जाके पता लगता है आपको कि जो चेहरे आपको अपने बड़े करीबी नजर आ रहे थे वो भी जब उनके मुफादात पूरे नहीं होते तो वो भी बातें करते हैं। हम तो दूसरे की आंख में तिनका ढूंढ लेते हैं, अपनी आंख के शतीर भूल जाते हैं। आदत तो हमारी ये है, तजाद बयानी ये है, मुद्दात बातें करते हैं। तो सियासत में तो ये चीज़ बड़ी जोर शोर से देखी जा रही है, और बल्कि इसका 3-4 सालों में रवाज भी बड़ा डाला गया कि मिसगाइड करो, मिस इन्फॉर्मेशन दो, डिसइन्फॉर्मेशन दो, डिसइन्फॉर्मेशन दे के एक दूसरे को लड़ा दिया गया। तो वो कहाँ काबू होगा? ये जो साइबर में या अपना बिला सूद कर्जे जो दिए जाएंगे, इसी तरीके से जो और नौजवानों की बेहतरी के लिए नौजवानों को फोकस किया गया। यही करो, उनको पता है ना, मकसद कहने का ये कि जब पहले इजलास में वो ये बातें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम मसाइल से आगाह हैं, और गुर्बत की बात भी करते हैं, वो महंगाई की बात भी करते हैं। और बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि अगर महंगाई का मसला जो है वो नहीं ठीक होगा, अगर रोजगार का मसला ठीक नहीं होगा, जब वो IT यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो रोजगार भी निकलेगा, और जब उसमें बच्चे हमारे इन्वॉल्व होंगे, नौजवान, या सूद के बगैर कर्जा मिलेगा उन्हें, तो वो लोग
آ جائیں گے روزگار پہ بالکل ٹھیک. تو اور لوگ بھی اس میں انوالو ہوں گے, فیملیاں خوشحال ہوں گی. بالکل. مریم نواز صاحبہ کی سپیچ اگر آپ سنیں یا گفتگو جو انہوں نے کی, تو اس میں ایک جو اہم چیز تھی وہ ایک تو آئی ٹی شہر بنانے کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اور بلا سود قرضوں کے حوالے سے بات کی, یوتھ فوکس نظر آئے, اور ہم صحت کے شعبے کے حوالے سے بھی بات کریں تو اس میں بھی جو ہے وہ بہتری لائیں گے. تو چیلنجز بھی بہت ہیں, لیکن پر امید ہے کہ انشاءاللہ چیلنجز سے جو ہے وہ ان پر چیلنجز کو جو ہے میٹ اپ کیا جائے گا. دیکھیے آج پنجاب میں جو ہے ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم ہوگی جی, اور اس میں ایک پہلی خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب ہوگی, کیونکہ نون لیگ کے پاس جو ہے وہ واضح اکثریت ہے, اور اس واضح اکثریت سے نون لیگ کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی منتخب ہو چکے ہیں جی. اور دوسرا اس حوالے سے ہم پہلو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو نہ صرف پنجاب کا پہلا وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے جی, بلکہ شریف خاندان کی میں سمجھتا ہوں کہ جانشینی کا فیصلہ جو ہے اب وہ بھی اس میں جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو مریم نواز جو ہیں وہ ایک سیاسی عمل کے ذریعے جی, ایک پوری پولیٹیکل سٹرگل ہے, بہت جیل گئی, اس کے بعد الیکشنز کنٹیسٹ آئی ہیں, اسی طرح سے آئی ہیں جس طرح کی ایک جد و جہد اور سیاسی عمل کے ذریعے. محترمہ بینظیر بھٹو بھی اسی طرح سیاسی عمل کے ذریعے جو ہے وہ آگے آئی تھی, اور اس طرح اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو ہیں وہ بڑے چیلنجز ہیں, قومی سطح پر بھی چیلنجز ہیں, پنجاب میں بھی چیلنجز ہیں, لیکن دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ یوتھ پر جو ہے اور آئی ٹی پر جو ہے ان کا ایک فوکس جو ہے وہ نظر آتا ہے. جس طرح مسلم لیگ نون کے منشور کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر بھی آئی ٹی اور یوتھ پر جو ہے ایک فوکس ہے. یہ منشور کے اندر جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو پارلیمانی پارٹی کے پہلے اجلاس میں صوبے کی ترقی کا جو روڈ میپ دیا ہے, اس میں جو 5 آئی ٹی سٹی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے, یہ محترمہ مریم نواز کا جو اعلان ہے یہ دراصل نون لیگ کا جو 2024 کے انتخابات کے لیے منشور تھا, اس منشور میں اور خالص کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ آئی ٹی کے ذریعے ہی جو ہے وہ اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے باعزت روزگار نوجوانوں کو ملے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز کی جو ٹیم ہوگی اور جو ان کی کابینہ ہوگی اس میں جو اکثریتی ارکان ہوں گے وہ نوجوان ہوں گے, اور اس حوالے سے مشاورت کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, اور اس میں یقیناً سینئر لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے, ان کا تجربہ بھی شامل ہوگا. اکثریت اور فوکس آپ کو عمر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ کابینہ کے اندر اور مریم نواز کی ٹیم میں بھی جو ہے وہ نوجوان جو سیاسی ارکان اسمبلی ہیں, ارکان ہیں, سیاسی لوگ ہیں, وہ آئیں گے. اور اس میں جو چیلنجز ہیں مریم نواز صاحبہ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ان کو ایک اپنی اچھی جو ٹیم ہے اس کے ذریعے ڈیلیور کریں گے. اور دوسرا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے پاس جو صوبے کی ترقی کا گورننس کا ماڈل کیا ہوگا. ایک ماڈل جو ہے وہ بڑا اہم ماڈل ہے جو عملاً ڈیلیور کیا ہے, وہ شہباز شریف صاحب نے ڈیلیور کیا ہے. ان کا بڑا بہترین اور سنہری ترین دور اور نواز شریف صاحب کا بھی بطور وزیر اعلیٰ ایک ماڈل ہے, کامیاب ماڈل ہے کہ وہ وزارت اعلیٰ سے اس طرح وزیر اعظم 3 بار منتخب ہوئے. تو اسی طرح جو ہے اب میں سمجھتا ہوں اچھی بات ایک یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ساری نگرانی کر رہے ہوں گے, اور اوبویسلی ان کی گائیڈ لائن میں, ان کی گائیڈنس میں جو ہے وہ ڈیلیورنس بھی بہتر ہے. لیکن مریم کا سفر یہ شروع ہوا ہے, پارلیمانی سفر ویسے پولیٹیکل بہت زیادہ, ابھی بڑی دور جانا ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ پھر وہی بات کہ پی ٹی آئی کی بات کرنا پڑتی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے ہماری بڑی سٹرگل ہے, لیکن جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا, کوئی روڈ میپ نہیں تھا, اور پھر اس میں یہی تھا کہ صرف میں وزیر اعظم بن گیا ہوں. اور اب بھی یہی سٹرگل ہے کہ میں وزیر اعظم کسی صورت میں بن جاؤں, میں نے کرنا کیا ہے یہ کوئی سوچ نہیں ہے. یہ جب تک آپ کے پاس پلان نہیں ہوں گے, روڈ میپ نہیں ہوگا, آپ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. پنجاب تو اور پنجاب دیکھیں, شہباز شریف صاحب کا دور اگر پنجاب پاکستان کا دل ہے. دیکھیں نا, اب مریم نواز صاحبہ انشاءاللہ تعالیٰ جو سارا پروسیس مکمل ہوگا اور اس کے بعد جو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنے گی, تو اس میں یہ دیکھیں کہ ان کے پاس 2 چیزیں بڑی زبردست ہیں. ایک ان کے پاس جو برین ہے
وہ سینئرز کا برین ہے ٹھیک. اور ان کے پاس جو ٹیم ہے ڈلیور کرنے کے لیے وہ نوجوان ہے. ٹھیک. وہ سارے میاں محمد نواز شریف صاحب کی گائیڈ لائن موجود ہے. نواز شریف صاحب ہیں. اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ بھی یہاں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی پنجاب کے اندر آ گئی ہیں. تو یہ ساری جو دیکھیں یہ بڑا زبردست کمبینیشن بنے گا. اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ جب مشاورت ہوتی ہے تو آپ کی چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں. ہم نے وہ ملک محمد احمد خان اسپیکر پنجاب سے بڑا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ٹیم ہے وہ منجی ہوئی ٹیم ہے اور جو ڈیلیور کر رہی ہے ٹیم وہ بالکل ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نوجوان ٹیم ہے. تو یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہوگا. بڑی اچھی چیزوں کو لے کے چلیں گے. ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں دیکھا کہ جب فرد واحد فیصلے کرتا ہے تو اسی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں کہ 3.5 سال کے دور حکومت نے آپ کو 20 سال پیچھے جا کے کھڑا کر دیا ہے. تو بجائے اس بات کے کہ آپ نے صرف وزیر اعظم بننا ہے یا وزیر اعلیٰ بننا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس پلان نہیں ہے. علی صاحب ہم تو چیلنجز کی بات بھی کر رہے ہیں نا پنجاب میں. اگر بات تو پنجاب میں ڈیلیور کرنا ہے آپ جس طرح عمر صاحب آئی ٹی سٹیز بنانے کا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے تو اس میں جب اگر آپ نے دنیا کے برابر کھڑا ہونا ہے تو آپ کو اس سیکٹر پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا پڑے گا چونکہ اسی سیکٹر پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آئی ٹی پہ آپ کی ہر چیز چل رہی ہے. جس طرح نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ گھر بیٹھ کے گاڑی بلا لیتے ہیں, گھر بیٹھ کے کھانا منگوا لیتے ہیں, گھر بیٹھ کے خواتین اب تو بزنس بھی ہو جاتا ہے. بزنس سارا ہوتا ہے, کاروبار بزنس سارا ہوتا ہی اسی پہ. زوم پہ ایون میٹنگز ہو جاتی ہیں. خواتین جو ہیں وہ خالد صاحب کو بھی یہ مسائل درپیش ہوں گے, مجھے بھی ہیں, نقوی صاحب کو, آپ کو بھی ہوں گے کہ گھر پہنچتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں 20,000 دے دیں, 15,000 دے دیں, کیا ہے جی آن لائن کپڑے منگوا لیے. تو آپ کا ہر چیز جو ہے وہ آئی ٹی پہ. اسموک چیلنج پنجاب کے اندر بات کریں, اسموک ایک چیلنج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیلنجز میں ہم بات کریں, اسموک چیلنج ہے. آپ کو ڈینگی جب سیزن چینج ہوتا ہے وہ چیلنج ہے. وہ بھی آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں وہ چیزیں کنٹرول ہوئی تھی اور اس کے بعد جب خرابی ہوئی تھی. یہ بڑا ایک دعویٰ کرتے ہیں جی کہ وہ جو کووڈ آیا تھا تو اس میں ان کی گورنمنٹ نے بڑی سٹرگل کی تھی, وہ ساری دنیا نے سٹرگل کی تھی. تو وہ ساری دنیا کے لیے ایک چیلنج تھا. ایک اور مریم نواز صاحبہ نے اپنا جو روڈ میپ دیا ہے صوبے کی ترقی کا, وہ ہیلتھ کارڈ جو تھا, ہیلتھ کارڈ صحت کے حوالے سے انہوں نے اس کو بھی, کیونکہ ہیلتھ کارڈ جو ہے 2015 میں نواز شریف صاحب اور ہیلتھ میں اگر ذکر کیا جائے نا, بالکل ان کے پاس ٹیم ممبرز کی بات کی جائے, ہیلتھ میں خصوصاً بات کی جائے تو خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق کا ذکر بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ دونوں ڈاکٹرز نہیں ہیں, دونوں ڈاکٹرز نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے صحت کے شعبے میں بڑی بہتری لائی. جبکہ پی ٹی آئی کے مقابلہ کیا جائے تو جب ان کے پاس ڈاکٹر ایک وزیر تھی تو اس نے تو منسٹر ہے جب تو انہوں نے کام کر کے دکھایا. جی, اور دونوں خواجہ قسمتی یہ ہے مریم نواز کی کہ جب دور چینج ہوتے ہیں تو لوگ چینج ہوتے ہیں. اس وقت جو اسمبلی میں لوگ آئے ہیں وہ تعداد چاہے آپ صوبائی اسمبلی کی دیکھیں چاہے قومی اسمبلی کی دیکھیں, پڑھے لکھوں کی نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے. اور پھر وہ ساری ٹیم ان کے ساتھ ہے, وہ جو پہلے ان کے چچا کے ساتھ موجود. بالکل ویل ایکسپیرینس لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں اور پر امید ہے کہ انشاءاللہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ ڈیلیور کریں گی. وقت ختم ہو رہا ہے سیگمنٹ کا. بہت بہت شکریہ ناصر نقوی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب, اور بہت بہت شکریہ علی مسلم صاحب, آپ نے لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو مونا خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, ان سے بات کریں گے کہ جو ہے میراتھن ایک کل لاہور میں اس پر انہوں نے شرکت کی, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت فاسٹ اور سمارٹ بنا دیا ہے.
اس جدید دور میں ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آپ اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی دنیا کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایسی ہی انوویشنز اور انوینشنز کے بارے میں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ورچوئل ریالٹی، روبوٹکس، آٹومیشن، بلاک چین۔ دیکھیے ہاؤ دس ورلڈ از گوئنگ اسمارٹ ان اسمارٹ ورلڈ۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ اٹھ کے پرچید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختائے شام و سحر تازہ کریں۔ توانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت۔ ویلکم بیک۔ پولیو کے تدارک کے لیے کل لاہور میں میراتھن ہوئی، جس میں مونا خان پی ٹی وی کی اینکر بھی ہیں، اور میراتھن جو ایک گریس میں ہوئی تھی اس میں بھی شرکت کی۔ سب سے پہلے تو خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ فار انوائٹنگ می، مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے آج مجھے بلایا گیا ہے اور اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ اس کے لیے ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ کل آپ نے جو پولیو کے لیے تدارک کے حوالے سے ایک میراتھن ہوئی، ہاف میراتھن، آپ نے مجھے بھی بتایا کہ میراتھن جو ہوتی ہے وہ 42 کلومیٹر کی ہوتی ہے، اور یہ ہاف میراتھن یعنی 21.5 کلومیٹر کی تھی، تو اس میں شرکت کی۔ کیسا ایکسپیرینس رہا کل کے حوالے سے بتا دیں، اور پولیو کے تدارک کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں؟ اچھا، میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ ریسنٹلی ابھی گریس میں فل میراتھن میں نے پارٹیسپیٹ کیا، جو ہے 42.2 کلومیٹر۔ وہ جو تھی 140 کنٹریز تھی، 70,000 پارٹیسپینٹس تھے۔ ہم نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا، یوسف میرے کوچ بھی موجود تھے۔ اور وہ جو مقصد، کیونکہ رننگ جو ہوتی ہے ہمیشہ ایک کاز کے لیے ہوتی ہے، تو ہمارا جو کاز ہے پولیو ہے۔ وائی پولیو؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بہت امپروومنٹ آئی ہے۔ یہ تو پتا ہے کہ پاکستان میں پولیو ہے، لیکن یہ کون بتائے گا کہ پاکستان میں بہت بہتری ہوگی؟ اگر آپ 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے چلے جائیں تو آپ کے پاس 200 کیسز تھے، اب جو ہے ابھی مشکل سے ہارڈلی 6 کیسز جو ابھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم جو ہے ایز بینگ اے نیشن، ہمیں آگاہی ہے، ہمیں اویئرنیس ہے کہ ہم پولیو سے لڑ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سال میں ہم پاکستان کو ایک ایسا پاکستان دیکھیں گے جس میں کہیں پہ بھی کوئی بھی بچہ جو ہے پولیو سے متاثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک کہیے۔ اور پولیو کے تدارک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اقدامات، یہ جو اویئرنیس کیمپینز ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو آگاہی دی جاتی ہے کہ پولیو سے بچنا کیسے ہے۔ وہ جو قطرے پلائے جاتے ہیں محکمہ صحت کی جانب سے، وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔
جی بالکل عمر، آپ نے بات بالکل صحیح کی. ایک تو میں دو فورمز کی بات کروں گی, ایک انٹرنیشنل فورم اور ایک نیشنل فورم. نیشنل فورم سے یہی ہوتا ہے کہ جو دیگر طبقے سے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی اویئر ہو جاتے ہیں کہ بھائی دیٹس فائن, دو پولیو کے قطرے پلانے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کے بچے کو ایک صحت مند زندگی ملتی ہے. جب ہم انٹرنیشنل فورم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک اچھا مثبت میسج جاتا ہے. تو ایک اویئرنیس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو امیج ہے اس پہ بھی کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے کہا نا کہ انشاءاللہ یہ بھی جو مشن ہم سب مل کے کر رہے ہیں یہ ہم جیت جائیں گے اور پولیو جو ہے ہار جائے گا. لیکن اس کے ساتھ میں یہاں بھی کہہ کر دوں اس کے, کیونکہ ہماری جو قوم جب ہم رننگ کرتے ہیں, آپ یقین مانیں ہمیں اتنا اچھا فیڈ بیک ملتا ہے, لوگ اتنا انکریج کرتے ہیں, تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے جانتے ہیں. ایک میسج جاتا ہے. اور انٹرنیشنل کے حوالے سے اگر آپ نے بات کی تو آپ نے جو ہے وہ گریس میں جو ہے وہ 42.2 آپ نے بھی بتایا کہ کلومیٹر جو ہے آپ نے واک, وہ جو رننگ بھی کی تھی, وہ بھی اسی حوالے سے پولیو. جی بالکل. ابھی ہم جیسا میراتھن آپ کہہ رہے ہیں نا, گریس میں ایتھنز میں ولیج کا نام ہے میراتھن, کیونکہ رننگ جو ہے وہ وہیں سے اس کا آغاز ہوا ہے. تو آپ امیجن کریں جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے, کیونکہ ایک کاز کے لیے, کیونکہ وارئر گیا تھا جس نے اپنی ایک ان کی ہسٹری ہے اس نے خبر دی تھی, تو ہم جس کاز کے لیے اس نے اپنی جان دی, تو ہم نے بھی کاز کو رکھتے ہوئے پاکستان سے وہاں گریس کا سفر کیا تھا. اور جب ہم گئے, ظاہر سی بات ہے کیونکہ ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا, اور وہاں پہ لوگ تھوڑے سے سرپرائز بھی تھے کہ انفارچونیٹلی کیونکہ ہم پہلے ہی پاکستانی تھے, مطلب ان کے لیے انفارچونیٹلی ان کو پتا نہیں تھا کہ پاکستان کے بھی بیسٹ رنرز ہیں, ایتھلیٹس ہیں جو اس مقصد کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. تو جب ہم نے رننگ کی ہے تو اس سے جو ہے دیگر ممالک سے جو میں نے کہا 140 کنٹریز ایک بہت بڑا نمبر ہوتا ہے وہاں پہ, اور پورا میڈیا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس سے اندازہ ہوا بالکل. اور یہ بھی کہ بھائی خواتین کی نمائندگی بھی کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ پولیو کے حوالے سے بھی یہ جانتے ہیں اور اویئر کر رہے ہیں, تو آپ سوچیں اس کی ریچ کتنی زیادہ ہوئی ہوگی. صحیح, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا, لاہور کے حوالے سے کیسا ایکسپیرینس رہا کل آپ نے میراتھن میں جو لاہور میں تھی, اس میں کتنے لوگ تھے آپ, اور کیسے آپ لوگوں کا جو رسپانس ہے وہ کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی میرے خیال سے آلموسٹ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ صبح مطلب ہماری کراچی 6 بجے فجر, مطلب ہم لوگ 5 بجے اٹھے تھے, بیکاز وی ہیو ٹو بی دیئر 6 o'clock. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ کراچی میں میراتھن سے پارٹیسپیٹ کر چکی ہوں, تو وی آر اوکے, ہم صبح اٹھنے میں ہم اچھے ہیں. لیکن مجھے لاہور میں رہنے والوں کا نہیں پتا تھا کہ صبح اتنی جلدی لاہور میں بھی لوگ اٹھ جاتے ہیں صبح. جی وہ مجھے اندازہ ہوا جب میں گئی ہوں, تو مجھے لگا تھا کہ شاید میں پہلے جلدی پہنچوں گی, لیکن ماشاءاللہ سے کافی لوگ آئے ہوئے تھے, اور بڑے کیا بچے کیا, بڑی ایکسائٹمنٹ تھی, ویدر بھی بہت پلیزنٹ تھا, تو اس لحاظ سے ماشاءاللہ سے 3000 نمبر سے وہاں پہ. اور بڑی تعداد ہے 3000, تو جی آپ سوچیں صبح اگر 3000 لوگ افراد کا واک میں شرکت کرنا, پولیو کے تدارک کے حوالے سے ایک میسج بھی دینا, یہ بھی ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. جی بالکل. اور پولیو کے ساتھ ساتھ ہم دیگر اپنے, کیونکہ رننگ آپ کے ہیلتھ سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہے, تو اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ لوگ جو ہے بڑے کنسرن ہیں اپنے ہیلتھ کو رکھتے ہوئے. ظاہر سی بات ہے آپ کی صحت ہوتی ہے. لاہور میں اگر لوگ کھاتے پیتے اچھا ہے نا, تو صحت کے حوالے سے بھی کانشیس رہتے ہیں. نہیں ابھی تک تو میں نے لاہوریوں کو کھاتے پیتے لیکن آپ نے کل انہیں واک کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا, رننگ کرتے ہوئے دیکھا. اس میں وہاں پہ بچے بھی تھے, فیملیز تھی, تو وہ بہت اچھا لگا. اور obvious سی بات ہے کیونکہ آپ جب اتنے نمبر دیکھتے ہیں, اور پھر آپ نے کہا نا کہ جب چیزیں کسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں تو آپ کی جو ریچ ہے, آپ جتنے بھی لوگ ہیں دیگر طبقوں سے, تو ان تک تو وہ میسج جا چکا ہوگا کہ بھائی یہ اس طرح سے پولیو کے لیے کام ہو رہا ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ پولیو کی بات آ جاتی ہے, اس میں یہ بھی بات ہمارے بچوں کی صحت کی بھی بات آ جاتی ہے. اور ہم کہتے ہیں بہتر مستقبل, بہتر فیوچر, ایٹ لیسٹ ہم یہ تو عمر کر ہی سکتے ہیں کہ اس چیز سے جو ہمارے پاس ہمارے پاس ٹیم بھی ہے, ہمارے پاس سپورٹ بھی ہے فنڈز کی صورت میں بھی, ہم اس چیز سے تو چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ کس حد تک مونا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی میراتھن کے ذریعے, رننگ کے ذریعے کیمپینز جو ہے وہ سکسیسفل ہوتی ہیں پولیو کے حوالے سے تدارک کے لیے؟ جی بالکل ہوتی ہیں, کیونکہ صرف میں نہیں, جس میں نے تو میں تو ورکنگ فار دس کاز پولیو, لیکن دیگر جو رنرز آتے ہیں ان کا بھی ڈفرینٹ کازز ہوتے ہیں. کوئی اپنی کمپنی کے لیے, کوئی اپنی چیریٹی کے لیے. اگر آپ دنیا میں ورلڈ وائڈ دیکھیں جتنی بھی رننگ ہوتی ہے وہ چیریٹی کے لیے کی جاتی ہے, اینڈ چیریٹی فار اے گڈ پرپز, چاہے وہ ہیلتھ کے لیے استعمال ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کے لیے استعمال ہو. تو یہ جو آپ کی رننگ ہے, میں تو آپ کی شو کے توسط سے کہوں گی کہ جتنے بھی, پہلی بات تو یہ کہ آپ رننگ کی طرف آئیں اور رننگ کا مقصد ضرور رکھیں. آپ کے پاس مقصد ہوگا تو دل چاہے گا کہ آپ بھاگیں گے, اور جب آپ بھاگیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا کہ ایک کاز کے لیے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ رننگ کے تھرو رننگ آپ چیریٹی ورک بھی کرتے ہیں, آپ فنڈز بھی کلیکٹ کرتے ہیں, تو اس لحاظ سے بڑا سپورٹ ملتا ہے آپ کے کاز کو رکھتے ہوئے. اور میں ایک بات یہاں پہ, ایک اور بھی چیز میں ویمن امپاورمنٹ کی بھی آپ کو ذکر کرنا چاہوں گی. بیسکلی میں بھاگتی ہوں, ہم
میڈیا میں کام کرتے ہیں. ایک مقصد بھاگنے کا یہ بھی ہے, جس طرح سے میرا ایک ایجنڈا بھی ہے کہ ہماری خواتین کی نمائندگی رننگ میں اس طرح سے نہیں ہوتی میراتھن میں یا جب رننگ کی بات آئے, تو وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی خواتین کی بھی نمائندگی کرتی ہوں. اور میں آئی تھنک آپ واحد ایتھلیٹ, واحد رننگ کرنے گئی اینکر تھیں جو گریس کی جب ہم بات کرتے ہیں ادھر, تو آپ اکیلی تھی کیونکہ دوسرے اینکرز جیسے تھے وہ تو ملتے, لیکن فیمیل آپ ہی ہیں ابھی تک. جی بالکل, یہ بھی خدا کا شکر ہے. میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں رننگ یا میراتھن, کیونکہ ہمارے جتنے بھی ایتھلیٹس یا رنرز ہیں, انفارچونیٹلی ایک تو میں نے یہ دیکھا, کیونکہ میں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے رننگ سٹارٹ کیا ہے, ہارڈلی 7 months ہو گئے اس طرح سے, تو وہ ہسٹری بھی نہیں جانتے ہیں رننگ کے حوالے سے کہ رننگ میراتھن کیا ہے, کس طرح سے. سب لوگوں کا سارا دھیان میجر میراتھنس میں, جو جاپان, US, انڈین میراتھنس میں چلا جاتا ہے, لیکن جو میجر جو جہاں سے رننگ پیدا ہوئی تھی وہاں پہ ان کا دھیان نہیں گیا. تو تبھی ہم نے سوچا گریس کی طرف. اب رہی بات, آپ نے بات کی کہ اینکر پرسن یا فیمل, جب میں نے میرے جو کوچ یوسف ہیں, میں ان کا کریڈٹ جو ہے اپنے کوچ کو دینا چاہوں گی. جس طرح سے آپ نے یہ تو سنا ہے نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو میری رننگ کے پیچھے میرے کوچ یوسف کا ہاتھ ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. انہوں نے مجھے شاید تھوڑا احساس دلایا کہ دیکھیں آپ کے میل اینکرز تو ہیں وہاں پہ, جرنلسٹ بھی ہیں, لیکن فیمیل کوئی نہیں ہے. تو پھر مجھے اس چیز کو, میں نے کہا بھائی ہم تو کسی سے کم تو ہے ہی نہیں, اور ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں جب اپنی فیلڈ میں رہتے ہیں. بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیزوں میں, obvious سی بات ہے ہر کوئی بریڈ اینڈ بٹر کے لیے کام کرتا ہے, اتنے بزی ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے. کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح آپ بات کر رہی تھی کہ مقصد, اصل میں تو یہ ایک مقصد ہے, آپ نے جس طریقے سے بات کی کہ پولیو کو کس طریقے سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے, اور کیا سمجھتی ہیں, آپ جرنلسٹ بھی ہیں, آپ اینکر بھی ہیں, کیا میں آپ سمجھتی ہیں کہ کس طریقے سے ایک اس طریقے سے تو لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی کہ پولیو کے تدارک کے حوالے سے ہمیں یہ اقدامات کرنے چاہیے, اور کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ جو آپ نے یہ بات کی, جس طرح سے ہم ایز بینگ اے جرنلسٹ, آپ نے کہا ہمارے پاس بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے. ہم جو میسج دیتے ہیں وہی میسج آتا ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ پولیو کی اتنی تعداد ہے, تو لوگ سننے والے نہ صرف نیشنل انٹرنیشنلی یہی میسج آتا ہے. تو سب سے اہم ذمہ داری ایز بینگ اے جرنلسٹ یہ کہ ہم جو ہے فیکٹس اینڈ فگرس کو دیکھتے ہوئے ایک سچ جو ہے لوگوں کے سامنے بتائیں. دوسرا سچ یہ بتانا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک بہت اچھا اور بہتر پاکستان ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جہاں پہ پولیو نہیں ہوگا. اور اس کے حوالے سے میں ایک اور بھی بتاتی چلوں کہ ہم لوگ کام یہ بھی کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈگنیٹریز کے ساتھ ایک ایونٹ بھی رکھ رہے ہیں پولیو کے حوالے سے. ہماری رننگ ہوگی انشاءاللہ آفٹر رمضان, جس میں ہم نے یہی بتانا ہے کہ ہم نے جو نمبرز ہیں وہ کافی کم ہو چکے ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ نمبر کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا. صحیح. اچھا, آپ نے کل جو ریس تھی میراتھن, اس میں اس کے بعد کوئی پمفلیٹس وغیرہ اس طرح بھی کوئی ڈسٹریبیوٹ کیے, یا اس طرح لوگوں کو روک کے کوئی اویئرنیس دی ہو آپ نے؟ آئی تھنک ڈیجیٹل میڈیا زندہ باد, کیونکہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے, فیس بک ہو, ٹویٹر اکاؤنٹس ہو, یہ بہت ہیلپ کرتا ہے. مین اسٹریم میڈیا بھی آپ کے ساتھ وہ کور کرتا رہا ہے. بالکل, تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا, آپ نے میرا ساتھ دیا, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پولیو کے خاتمے کے حوالے سے آپ نے کام کیا ہے, یہ ایک مشن ہوتا ہے, ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے. وائی آئی ایم ہیئر جسٹ بیکاز اٹس ناٹ بیکاز آف لاہور میراتھن, آئی ایم ہیئر فار اے پولیو. تو ایک چیز سے کنیکٹیوٹی نکل ہی آتی ہے نا, تو پھر یہی چیز جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے لوگوں تک پہنچتی ہے. اچھا, ایک جو چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو لیکچر دیں گے نا یہ کریں, تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت بورنگ ہے. آپ نے کسی کو جو ہے وہ سمجھانا ہے تو ایک انٹرسٹنگ وے ہونا چاہیے, ایسا کیونکہ اب وہ دوڑ نہیں رہا کہ آپ سمپل لیکچر دیں تو وہ سن لیں گے. بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کوئی نہ کوئی انٹرسٹنگ ایکٹ سے, انٹرسٹنگ وے سے. میراتھن بھی ایک ہے, لوگ اوبویسلی جب آپ میراتھن میں آپ رننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایتھلیٹس کو لوگ دیکھتے ہیں, پھر وہ سمجھتے ہیں, پھر آپ اگر آپ نے ٹی شرٹس وٹ ایور یو ویئر, تو وہ آپ وہ اسے میسج سمجھ آ جاتا ہے انہیں. میں بالکل, آپ نے ٹی شرٹس کا ذکر کیا, ہم نے اسپیشلی, میں ٹی شرٹ یہاں پہ لائی نہیں ہوں, وہ ٹی شرٹ ہم نے اسی طرح سے ڈیزائن کی ہوئی تھی, اور جس میں جو لائن تھی وہ حالانکہ لاہور میں سردی ہے ہلکی سی, صبح صبح اٹھ کے, تو بالکل بالکل وہ میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں, بہت مشکل تھا. لیکن obvious سی بات ہے, جب آپ, میں سمجھتی ہوں جب رنر اپنے ٹریک پر آتا ہے نا, جب رننگ کرتا ہے وہ سب بھول جاتا ہے, سردی, گرمی, بھوک, پیاس, کیونکہ اس کا ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اسے اپنے ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. تو میں جب ہم نے ٹی شرٹ جو پہنی تھی, جب آپ ٹی شرٹ پہنتے تو آپ کی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے. یہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس جو ہے اپنی رننگ چھوڑ دینی ہے, آپ تھک گئے, پھر آپ نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا پڑتا ہے. اور کمٹمنٹ کے بعد جب آپ کو یہ جو میڈل ملتا ہے, میں شیئر کرنا چاہوں گی, یہ دل کے میرے بہت قریب ہے. یہ دیکھیے یہ جو میڈل ہے نا, پھر یہ میڈل آپ سمجھے کہ آپ کا نہیں ہوتا, جس طرح سے آپ کہیں نیشنل فورم ہو, انٹرنیشنل فورم ہو, یہ ان سب کا ہوتا ہے. آپ کی کل ملا ہے؟ جی مجھے کل ہی ملا ہے, لاہور میراتھن سے ملا ہے. گریس کا وہ جو ہے وہ میرے گھر پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ سارے میڈلز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہوتے, یہ اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں, جس کے لیے ہم بھاگتے ہیں. اور میں یہ دیکھیں, میں آپ کے شو کے توسط سے کہوں گی کہ اس میں سب لوگ ساتھ ہیں. اگر میں آج کر رہی ہوں, آج آپ میرے ساتھ ہیں, تو یقیناً آپ بھی میرے سے بھاگنا شروع
شروع کر دیں گے. میں آپ سے یہ وعدہ لینے کے لیے آئی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ضرورت تو ہے. میں عرفان ریاض صاحب سے بات کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کریں گے. آپ ویسے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے مزید کیا اقدام پروگرامز ہونے چاہیے؟ جی اس طرح کے آپ نے جو بات کی, پہلا پروگرام تو آپ میرے ساتھ رننگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اس مقصد کو جس طرح سے ہم ایونٹس کی طرف جاتے ہیں, اب لاہور میراتھن تھی, دیگر ایونٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو رنرز ہیں ان کے ساتھ ہم کوارڈینیشن میں رہتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جو ہماری کوارڈینیشن رہتی ہے ان رنرز کو بھی ہم انگیج کرتے ہیں فار دس کاز. جس طرح سے یوسف جو میرے کوچ ہیں وہ بھی اسی مقصد پولیو کے لیے بھاگتے ہیں, تو ہم 1 سے 2, 2 سے 3 چیزیں کر کے ایک چین بناتے ہیں. اس کا مطلب ایگزیکٹلی, تو آپ سمجھے ایک تو یہ کہ ریچ تو ہوگی لیکن آپ کو آگاہی بھی, اویئرنیس بھی آ جاتی ہے, اور پھر آپ کی جب ٹیم بن جاتی ہے, بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ کوئی سنگل ہینڈڈ تو کوئی انسان کوئی ایسی پاور نہیں ہوتی کہ وہ آپ ساری چیزوں کو ہینڈل کرے, تو آپ کی جب ٹیم کام کرتی ہے نا تو وہ بہت مزہ بھی آتا ہے, اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی جس مقصد کے لیے, جس مشن کے لیے آپ کام کریں وہ آپ سرخرو ہوں گے. اچھا مونا, کیسا رسپانس ملا ابھی تک آپ کو دس پولیو کے حوالے سے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ میں نے لائف میں بہت سارے کام کیے ہوں گے, مطلب جو بھی انسان کی کوشش ہوتی ہے, اور میں خدا کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ مجھے ڈائریکشن ملی ہے. آئی سویئر, مطلب ہوتے ہیں نا لوگ تو کام کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے نارمل ہے, آپ جاتے ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی, لیکن آپ زندگی میں کیا الگ کام کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کیا اپنے لیے کیا ایسا کام کرتے ہیں کہ جب آپ کسی ایک سرٹن ایج میں ہوں, پھر آپ کو ایک مقصد بھی نظر آ رہا تھا کہ I'm doing something. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اور مجھے یہ احساس بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں انسان تو ہوں لیکن میں کچھ کر سکتی ہوں. یہ احساس ہی آپ کو بہت زندہ رکھتا ہے. تو یہ مقصد کہ آپ دوسروں کے لیے جب آپ کرتے ہیں تو آپ یقین مانیں آپ خود ایک اچھا بہتر فیل کرتے ہیں. اور یہی چیز میں نے جب میری گریس کی جب رننگ کمپلیٹ ہونے جا رہی تھی, آپ یقین مانیں عمر, میری آنکھوں میں آنسو تھے جب میں نے کہا نا میرا ڈسٹینس کمپلیٹ ہونے والا ہے, کیونکہ میرے پاس پاکستان کا پرچم تھا. اور میں بڑی ایموشنل مومنٹ ہوتی ہے, مطلب مجھے وہ الگ فیلنگز تھی, مطلب میں نے زندگی میں کبھی وہ فیلنگز فیل نہیں کی کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتی ہوں. اور جب میں نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے اتنی خوشی ہوئی. الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں. یہ واقعی الحمدللہ. اس پہ میسج کیا دیں گی آج کے حوالے سے؟ میں میسج یہی دینا چاہوں گی, ایک تو اپنی فیمیل کے لیے اسپیشلی کہ وہ صبح, ویسے تو سبھی اٹھیں لیکن رننگ کی طرف آئیں. رننگ بہت زبردست ایک چیز ہے, اور اس کو مقصد کے لیے اپنائیں. اور ایک مقصد یہ تو چلے ہم نے پولیو کی اہم ذمہ داری ہے اس کو ہم کر رہے ہیں, مقصد بہت سارے ہو سکتے ہیں. اسپیشلی میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں, پاکستان میں بچوں کو, وہاں پہ ایجوکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, وہاں ہیلتھ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری یوتھ 65% آپ کی یوتھ ہے, اتنے بچے ہیں, تو ان بچوں کو کون خیال کرے گا؟ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. تو یہی کہوں گی کہ جہاں رہیں, جدھر رہیں, خوش رہیں, لیکن کسی مقصد کے لیے, اور مقصد جو ہے ہمارے بچے ہیں, اور بچے ہمارا فیوچر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور رننگ ایک ایکسرسائز بھی ہے. وہ تو آپ میرے ساتھ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ مجھے کمنٹ لے رہی میرے سے, تو آپ کر لیں, آپ آج کمٹمنٹ کر لیں سب کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں نے بالکل انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. فائنلی ہم اگر اس پہ دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب پولیو کے تدارک کے حوالے سے جو کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, زندگی گزارنا نہیں, زندگی با مقصد گزارنا اصل زندگی ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ایک مقصد کے تحت میراتھن میں شرکت کر رہے ہیں, لوگوں کو اگر اویئرنیس دے رہے ہیں کہ پولیو کا تدارک کیسے ممکن ہے, پولیو کا خاتمہ ممکن ہے, اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ جو عام شہری ہیں, عام لوگ ہیں, انہیں بھی ایک میسج, بالکل آپ کی بات درست ہے, ایک شخص سے دوسرے شخص تک جو ہے وہ پھر انسان تک کی میسج. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, ویسے تو ہمارے سارے جو جتنے بھی میل حضرات ہیں بڑے زبردست ہیں, لیکن جب کوئی خاتون یا کوئی بچہ کوئی کام کرتا ہے یا کسی بھی ایجنڈے پہ یا آپ کا مشن ہوتا ہے, وہ اس کی ریچ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ سافٹ امیج بہت جلدی جاتا ہے خواتین جب کام کرتی ہیں. تو اس لیے ایک وجہ یہی ہے کہ جو خواتین ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے, تو میں کہتی ہوں کہ آئیں, کیونکہ آپ ایک کوئی اچھا کام ہر شعبے میں, چاہے صحافت سے آپ کا اپنا ہمارا تعلق ہے, آپ کا بھی تعلق صحافت سے ہے, تو سیاست ہو, صحافت ہو, بینکنگ ہو, آئی ٹی ہو, ہر سیکٹر میں اب تو خواتین لیڈنگ پوزیشنز پہ نظر آ رہی ہیں. اور پھر میرے خیال سے آج کی پھر مبارکباد بھی دے دی. مریم نواز آج وزیر اعلیٰ پنجاب ہو جائیں گی اب, کیونکہ اوبیسلی ان کے پاس اکثریت ہے, تو ایک نئے رول میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی. بالکل بات ٹھیک ہے, اور آپ نے بھی جو ہے بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور بڑے اچھا میسج جو ہے وہ رننگ کے ذریعے دیا. بالکل آج کے پروگرام میں اگر بات کریں تو آخری جو سیگمنٹ ہے, خصوصاً اس میں جو میراتھن ہے, اس جو شرکت کی, جس طرح مونا خان صاحبہ نے, انہوں نے بتایا کہ پولیو کے تدارک کے لیے جو ہے وہ یہ میراتھن تھی, 3000 سے زائد لوگ جو ہے وہ لاہور میں شرکت کی. ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے, کیونکہ زندگی تو ہر کوئی گزارتا ہے, لیکن با مقصد زندگی گزارنا اصل زندگی ہے. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.